بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ذی العز الشامخ المنیف ذی الجلال البازخ العظیم ذی الملک الفاخر القدیم مالک الاملاک مخلق الافلاک مسخر الشمس والقمر مکبر اللیل والنہار ومکبر النہار علی اللیل قاسم کل جبار عنید مہلک کل شیطان مرید رب الجنة والناس لا يذكره صراط المستصرخين لا يبرمه إلهاء المليحين العاصم للصالحين موفق للمفلحين مولى الأعلمين انزل السکینۃ علی قلوب المؤمنین جلت عظمتہ الصلاۃ والسلام علی النبی الامی العربی الہاشمی القرشی المکی المدنی ابتحی المطلبی ابی القاسم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المطہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما عزیزان گرامی مرتبت اور میرے نوجوان دوستو، قرآن اور فلسفہ ذکر اہل بیت کے عنوان کے تحت یہ چھٹی گفتگو آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ ہے۔ قرآن مجید کا 76واں سورہ سورہ حلاقہ، جس کی آیات 28 اور 29 سرنامہ کلام میں تلاوت کرنے کی مسلسل عزت حاصل کر رہا ہوں، جن میں ارشاد ہو رہا ہے ان ھذہ تذکرہ، یقیناً یہ تذکرہ ہے، یقیناً یہ ذکر ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تمہیں اختیار ہے کہ اگر تم چاہو تو اس ذکر کو اختیار کر کے سبیل رب کے دامن کو تھام لو، اور اے مخصوص ہستیاں، کچھ مخصوص ہستیوں سے اب خطاب ہوا قرآن میں، ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ،
تم وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے. ان اللہ علیمن حکیمہ، بتحقیق اللہ بڑا علم والا ہے اور بڑی حکمتوں والا ہے. یہ تذکرہ ایسا تذکرہ ہے، ایسا ذکر ہے کہ جو اس ذکر کو اختیار کرے، اللہ فرماتا ہے کہ اس نے سبیل رب کے دامن کو تھام لیا. عزیزان محترم اور میرے نوجوان دوستو، علامہ محمد ابن جریر طبری، علامہ محمد ابن جریر طبری اپنی تاریخ طبری میں ایک جملہ لکھتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اسی جملے سے گفتگو کا آغاز کروں. وہ لکھتے ہیں کہ رسول نے اپنے انتقال سے کچھ پہلے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی اور سنتی. کہ رسول نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو میں تم میں ثقلین چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں یا میری سنت ہے. وہ لکھتے ہیں کہ جب رسول نے یہ فرمایا اور رسول کا انتقال ہو گیا تو اب سننے والوں میں دو گروہ پیدا ہو گئے. ایک نے کہا کہ رسول نے قرآن اور اہل بیت کہا تھا، اور دوسرے نے کہا نہیں، رسول نے قرآن اور سنت کہا تھا. جب بحث چھڑی ان سننے والوں میں تو فیصلہ یہ ہوا کہ ام المومنین کے پاس چلتے ہیں، ان سے جا کر پوچھتے ہیں کہ رسول نے کیا فرمایا تھا. تو محمد ابن جریر طبری نے لکھا کہ سب مل کر گئے اور جا کر پوچھا کہ رسول نے کیا فرمایا تھا. اب جملہ طبری میں محفوظ ہے. لکھتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا گیا، توجہ، جب ان سے پوچھا گیا کہ رسول نے قرآن اور اہل بیت کو چھوڑا یا قرآن اور سنت کو چھوڑا، تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جب رسول یہ فرما رہے تھے انی تارکن فیکم الثقلین، جب رسول یہ فرما رہے تھے تو تم لوگ اتنا شور کر رہے تھے، اتنا ہنگامہ کر رہے تھے کہ میں سن ہی نہ سکی کہ رسول نے سنت کہا یا اہل بیت کہا. رسول نے سنت کہا یا رسول نے اہل بیت کہا. جملہ طبری میں محفوظ ہے، بات محفوظ ہے، لیکن اتنا معلوم ہوا چاہے رسول نے قرآن و اہل بیت کہا ہو یا قرآن و سنت کہا ہو، کچھ بھی کہا ہو، لیکن اتنا معلوم ہوا کہ احترام رسالت کیا ہے. احترام رسالت کیا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے قرآن اور اہل بیت میں اور قرآن اور سنت رسول میں. ہمارے نزدیک کوئی فرق نہیں، اس لیے کہ جو قرآن ہے وہ اہل بیت ہے، جو اہل بیت ہے وہ سنت رسول ہے، جو سنت رسول ہے وہ اہل بیت ہے. ہمارے نزدیک کوئی فرق نہیں، قرآن و اہل بیت ہو یا قرآن و سنت ہو. توجہ عزیزان محترم، کوئی فرق نہیں. اسی لیے جب علی سے کہا گیا، توجہ چاہ رہا ہوں، جب علی سے کہا گیا کہ یا علی آپ قرآن و سنت پر عمل کریں اور کسی کی سیرت پہ بھی عمل کریں،
تو ہم آپ کو ظاہری خلافت دیں گے. تو علی نے استدلال کیا، جو علی کا استدلال موجود ہے کہ اگر قرآن اور سنت رسول کے خلاف ہے کسی اور کی سیرت، تو علی قرآن اور سنت کے خلاف عمل نہیں کر سکتا. اور اگر کسی کی سیرت قرآن اور سنت کے مطابق ہے تو پھر سنت سے سیرت کو علیحدہ کیوں کر رہے ہو؟ علی نے استدلال کیا اور یہ بتایا کہ دیکھو، نہ میں کسی کی سیرت کو قبول کرتا ہوں، نہ میں کسی کے نظام کو قبول کرتا ہوں. تو جب ہمارے مولا نے کسی کی سیرت اور نظام کو قبول نہ کیا تو ہم آج کسی کی سیرت اور نظام کو کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ سلسلہ فکر آپ کے ذہن میں محفوظ ہوگا. میں چاہتا ہوں کل کی گفتگو سے آج کی گفتگو کو اس منزل پر مربوط اور متصل کروں. توجہ، سلسلہ فکر علی ابن ابی طالب کعبے میں پیدا ہوئے. علی کعبے میں پیدا ہوئے. عزیزو، جب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا، یہی تذکرہ تھا نا کل، جب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کعبے میں داخل ہوئی، دیوار کعبہ شق ہو چکی، تو بڑے بڑے اشراف قریش آئے اور لوگوں نے کوشش کی کہ کعبے کے دروازے کی کنڈی کو کھولیں، تالے کو کھولیں، لیکن نہ تالا کھلا نہ کنڈی کھلی. پھر لوگوں نے سوچا کہ جس مقام سے دیوار کعبہ شق ہوئی ہے دیوار کمزور ہو گئی ہوگی، وہاں سے دیوار کو توڑ لیں. لیکن دیوار بھی نہ ٹوٹی. بہت کوششیں کی گئی، آخر کوششیں کرنے کے بعد واپس چلے گئے. لیکن عزیزان محترم، اپنے مطالعے کی بنیاد پر ایک بات ذمہ داری کے ساتھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ کعبے کی کنڈیاں کھولتے ہوئے اشراف قریش نظر آئے، تالا توڑنے کی کوشش کرتے ہوئے اشراف قریش نظر آئے، دیوار توڑنے کی کوشش کرتے ہوئے اشراف قریش نظر آئے، بڑے بڑے سردار نظر آئے، بڑے بڑے عرب نظر آئے. لیکن عزیزان محترم، ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جس ابو طالب کی زوجہ فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں داخل ہوئی تھی، وہ ابو طالب نظر نہیں آئے. وہ ابو طالب نظر نہیں آئے کہ ابو طالب جائیں. ارے فکر ہوتی تو شوہر کو ہوتی، لیکن ابو طالب مصلحتوں کو جانتے تھے. عزیزان محترم، کسی شخص کے توجہ، کسی شخص کے عقیدے کا اور اس کے مذہب کا اندازہ دو باتوں سے ضرور لگایا جا سکتا ہے، چاہے ویسے پتہ لگے یا نہ لگے. توجہ، دو باتوں سے ضرور لگایا جا سکتا ہے، چاہے ویسے معلوم ہو یا نہ معلوم ہو سکے. پہلی بات، جب نکاح ہو، جب شادی ہو تو پتہ لگ سکتا ہے کہ اس کا مذہب کیا ہے، یا پھر جب انتقال ہو اس کا تو پتہ لگتا ہے. یا تو شادی سے پتہ لگتا ہے یا انتقال سے پتہ لگتا ہے. میں ابو طالب کی شادی کا ذکر کیا کروں؟ توجہ، یہ وہ ہیں کہ علی ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو سنو، ہمارے آبا و اجداد نکاح سے پیدا ہوئے. علی کا جملہ، ہمارے آبا و اجداد نکاح سے پیدا ہوئے. کوئی ہے مجھ جیسا جو نکاح سے پیدا ہوا؟ یہ علی کا جملہ ہے، یہ علی کا جملہ مولا کائنات کا جملہ ہے. عزیزان محترم، لیکن وہ موقع آپ کو یاد دلاؤں کہ جب ابو طالب نے نکاح رسول کا پڑھایا، دعوت فکر ہے
کہ ابو طالب رسول کا نکاح پڑھا رہے ہیں، اور پہلا جملہ جو ابو طالب نے خطبہ نکاح میں پڑھا، ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ تاریخ ادب عربی میں بڑے بڑے ادیب اور شعراء تھے نا عرب میں، لیکن تاریخ ادب عربی میں پہلی مرتبہ الحمدللہ رب العالمین ابو طالب نے کہا۔ پہلی مرتبہ تاریخ ادب عربی میں الحمدللہ رب العالمین خطبہ نکاح رسالت معاد پڑھتے ہوئے ابو طالب نے ادا کیا۔ اب مجھے نہیں پتا، توجہ، مجھے نہیں پتا کہ ابو طالب کی نظریں زمین پر ہونے کے باوجود لوح محفوظ سے قرآن کی آیتیں پڑھ رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ قرآن کی آیتیں ابو طالب کی نظریں لوح محفوظ سے پڑھ رہی تھی، مجھے تو صرف اتنا معلوم ہے کہ ابو طالب نے الحمدللہ رب العالمین کہا، اور قرآن ابھی نازل نہیں ہوا تھا۔ توجہ، قرآن ابھی نازل نہیں ہوا تھا، اور ابو طالب نے الحمدللہ رب العالمین کہا۔ اب کیوں شک کرتے ہو؟ قرآن نازل نہیں ہوا، ابو طالب نے الحمدللہ رب العالمین کہا۔ الحمدللہ قرآن کی ایک آیت ہے، توجہ جہاں جہاں آواز میری جا رہی ہے، الحمدللہ قرآن کی ایک آیت ہے، اور ابو طالب نے نزول قرآن سے پہلے قرآن پڑھا، تو پھر اس کا بیٹا علی کیا نزول قرآن سے پہلے قرآن نہیں پڑھ سکتا؟ جناب ابو طالب علیہ السلام ابو طالب نے کہا الحمدللہ رب العالمین، توجہ، الحمدللہ رب العالمین۔ ابو طالب نے نزول قرآن سے پہلے قرآن کی آیت پڑھی، تو یا تو یہ کہیے کہ ابو طالب لوح محفوظ میں آیتوں کو پڑھ رہے تھے، اگر یہ تسلیم نہیں ہے تو پھر اتنا تو ضرور ماننا پڑے گا کہ ابو طالب کا یہ جملہ الحمدللہ رب العالمین اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اسے قرآن کی آیت بنا دیا۔ تو جب جملہ پسند آیا تو کیا صاحب جملہ ابو طالب پسند نہ آیا ہوگا؟ ابو طالب علیہ السلام کیا صاحب جملہ ابو طالب پسند نہ آئے ہوئے؟ نکاح پڑھا رہے ہیں ابو طالب، رسول کا نکاح پڑھا رہے ہیں۔ آج کسی میں جرأت ہے کہ جس مذہب کا وہ شخص نہیں ہے، کوئی بھی شخص ہو، اگر وہ خود اس مذہب کا نہیں ہے تو کسی غیر مذہب کے آدمی سے اپنا نکاح کوئی پڑھوا سکے؟ معلوم ہوا کہ ابو طالب اگر مذہب اسلام پر نہ ہوتے تو کبھی رسول ابو طالب سے نکاح نہ پڑھواتے۔ توجہ عزیزان محترم، یا تو شادی سے نکاح سے پہچانا جاتا ہے، یا پھر کسی کا عقیدہ اس کے انتقال سے پہچانا جاتا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جب انتقال ہوا حضرت ابو طالب کا، گفتگو کل انہی منزلوں پر تھی، جب انتقال ہوا حضرت ابو طالب کا تو علی نے غسل و کفن دیا۔ توجہ، علی نے غسل و کفن دیا، تجہیز و تکفین ہوئی، رسول آگے آگے جنازے کے چلے، واہ اماں واہ امی کہتے ہوئے، ہائے میرے چچا، ہائے میرے چچا۔ جنازے کے آگے آگے رسول جا رہے ہیں تاکہ مستقبل کا منافق مورخ دیکھ لے۔ آگے آگے جنازے کے جا رہے ہیں اور تجہیز و تکفین علی کر رہے ہیں، رسول کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، عرب کے لوگ بڑے صاحب غیرت تھے، ان میں بڑی غیرت تھی۔ کیا آج
کسی مذہب کا پیروکار یہ گوارا کر سکتا ہے کہ اس کے مذہب کا اگر کوئی آدمی مر جائے تو اس کے مذہب کے آدمی کو کسی دوسرے مذہب کے طور پر اور دوسرے مذہب کے عقیدے پر غسل و کفن دیا جائے یا تجہیز و تکفین اس کی جائے؟ تو عرب کے لوگ تو بڑے غیرت مند تھے، انہوں نے کیسے گوارا کر لیا؟ اگر ابو طالب مسلمان نہیں تھے، ان کے مسلک کے تھے، مشرک نعوذ باللہ تھے اگر ابو طالب، تو عرب کے غیرت مند لوگوں نے کیسے گوارا کر لیا کہ اسلام کے طریقے پہ ابو طالب کا دفن اور تجہیز و تکفین کی جائے؟ کس طرح گوارا کر لیا؟ معلوم ہوا اگر ایک صلوات پڑھ لے محمد وآلہ۔ ابو طالب صاحب ارجح المطالب لکھتے ہیں، مجھے اس مقام پر رکنا نہیں ہے لیکن ایک اہم نتیجہ فکر کی طرف آپ کے اذہان عالیہ کو لے کر جانا چاہتا ہوں۔ ارجح المطالب میں جملہ موجود ہے کہ جب علی کعبے میں پیدا ہوئے تو علی کی پیدائش کے بعد، صفحہ نمبر 11، ارجح المطالب، علی کی پیدائش کے بعد ابو طالب ایک سواری پر سوار ہو کر آئے، توجہ جملے پر، اور اپنے چہرے کو آسمان کی طرف بلند کر کے کہا، اے روشن مہتاب کے معبود، اے روشن مہتاب کے معبود، اے تاریکیوں اور اجالوں کے رب، بتا میں اپنے معصوم بیٹے کا کیا نام رکھوں؟ ارجح المطالب، بتا میں اپنے معصوم بیٹے کا کیا نام رکھوں؟ اور محمد ابن جریر طبری نے لکھا کہ جب ابو طالب نے اللہ کی بارگاہ میں یہ جملے ادا کیے کہ اے اللہ میں اپنے معصوم بیٹے کا کیا نام رکھوں، تو ایک تختی اللہ کی طرف سے، توجہ ارجح المطالب اور محمد ابن جریر طبری، ایک تختی اللہ کی طرف سے ابو طالب کی گود میں آئی، اور روایات میں ہے کہ کافی عرصے تک یہ تختی خانہ کعبہ میں لٹکی رہی، خانہ کعبہ میں آویزہ رہی، اور اس تختی پر لکھا ہوا تھا، اے ابو طالب اور اے فاطمہ بنت اسد تم دونوں کو مبارک ہو، اے ابو طالب اور اے فاطمہ بنت اسد تم دونوں کو مبارک ہو، بے ولد ذکی المنتخب العزیز، ایسے مولود کی مبارک ہو جو منتخب بھی ہے، عزیز بھی ہے، ذکی بھی ہے، طاہر بھی ہے۔ اور پھر جملے اس تختی پر موجود تھے، طبری نے لکھے، ارجح المطالب نے لکھے، جملے موجود تھے، اے ابو طالب، اے ابو طالب اس کا نام علی رکھو، اسمہ علی، اس کا نام علی رکھو، لأن اسم علی مشتق من اسمی، اس لیے اے ابو طالب اس کا نام علی رکھو، اے ابو طالب اس لیے اس کا نام علی رکھو کہ یہ نام علی میرے نام سے مشتق ہے۔ اللہ نے کہا میرے نام سے مشتق ہے، یہ نام علی کا میرے نام سے مشتق ہے، یعنی نام کے اعتبار سے علی میں اور اللہ میں کوئی جدائی نہیں ہے، نام کے اعتبار سے اللہ میں اور علی میں کوئی جدائی نہیں ہے۔ اب چاہو تو یا اللہ کہو، چاہو تو یا علی کہو۔ خوشی
سمجھو یہ یا علی کہہ رہے ہیں، بچے ہمارے ہاں کے یا علی کہہ رہے ہیں، بزرگ ہمارے ہاں کے یا علی کہہ رہے ہیں۔ یا علی مدد کہنے سے بچوں میں بھی شباب آ جاتا ہے، بزرگوں میں بھی شباب آ جاتا ہے۔ یا علی مدد کہنے سے شباب پیدا ہوتا ہے۔ عزیزو یہ وہ یا علی مدد ہے، بات آ گئی ہے تو عرض کرتا چلوں، پھر قافلہ سخن کو نتیجہ فکر تک پہنچانا چاہوں گا۔ توجہ، ذوالعشیرہ کی منزل پر یا علی مدد ہے نا، ہجرت کی منزل پر یا علی مدد، بدر کے مقام پر یا علی مدد، احد کے مقام پر یا علی مدد، خندق کے موقع پر یا علی مدد۔ بس ایک موقع ایسا آیا خیبر کا، بڑا اعتراض تھا لوگوں کو کہ بھئی جب دیکھو یہ رسول علی کو مدد کے لیے بلاتے ہیں۔ لوگوں کو اعتراض تھا کہ جب دیکھو علی کو مدد کے لیے بلاتے ہیں، ہمیں مدد کے لیے بلاتے، رسول اگر ہمیں مدد کے لیے بلاتے تو ہم بھی مدد کرتے، اگر ہمیں بلاتے تو ہم بھی مدد کرتے۔ تو احد میں یا علی مدد، خندق میں یا علی مدد، لیکن خیبر میں اللہ نے علی کی آنکھوں پر آشوب چشم کا پردہ ڈال دیا۔ امام بیمار نہیں ہوتا لیکن اللہ نے پردہ ڈال دیا۔ کیوں ڈالا؟ اس لیے کہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہم مدد کریں، لوگ چاہتے تھے کہ ہم مدد کریں، تو اللہ نے کہا کہ 39 دن تمہیں دیتا ہوں، ایک دن علی کو دیتا ہوں۔ دن تمہیں دیتا ہوں، ایک دن علی کو دیتا ہوں۔ 39 دن دیے۔ توجہ، ان منزلوں سے قافلہ سخن کو اہم نتیجہ فکر کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں۔ جب بات آ گئی ہے تو عرض کرتا چلوں، 39 دن دیے، اب روزانہ لشکر بھی واپس آ جاتا بغیر فتح کیے ہوئے، اور سردار بھی لشکر کا واپس آ جاتا بغیر فتح کیے ہوئے۔ جب دونوں واپس آ جاتے، رسول لشکر سے پوچھتے بھئی فتح کیوں نہیں ہوئی؟ کہا وہ سردار بھاگ گیا تھا، ہم لڑ رہے تھے۔ تاریخ ہے، سردار چلا گیا تھا، ہم لڑ رہے تھے۔ سردار سے پوچھا یا رسول نے بھئی فتح کیوں نہیں ہوئی؟ سردار نے کہا یہ لشکر اچھا نہیں ہے، اگر یہ لڑتا تو میں لڑ رہا تھا، یہ چلا آیا۔ توجہ عزیزان محترم، 39 دن یہ ہوتا رہا، لشکر کہتا رہا سردار چلا گیا تھا، سردار کہتا رہا لشکر چلا گیا تھا۔ اب رسول نے 40ویں دن دیکھنا یہ ہے، جو بھی لشکر یا سردار میں سے جو بھی 39 دن چلا جاتا رہا ہوگا، بھاگتا رہا ہوگا، یقیناً رسول نے 40ویں دن اسے بدلا ہوگا جو بھاگا ہوگا، اسے بدلا ہوگا جو بھاگا ہوگا۔ تو اب دیکھ لو 40ویں دن لشکر بدلا یا سردار بدلا۔ رسول نے، توجہ چاہ رہا ہوں، رسول نے 40ویں دن خیبر کے موقع پر، فتح خیبر کے موقع پر رسول نے 40ویں دن صبح فجر کی نماز پڑھی۔ رسول نے فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، رسول نے فجر کی نماز پڑھی، اور نماز اس وقت تک ہو نہیں سکتی جب تک سورہ حمد نہ پڑھا جائے، اور سورہ حمد اس وقت تک مکمل نہیں جب تک ایاک نعبد و ایاک نستعین نہ پڑھا جائے۔ رسول ابھی نماز میں کہہ کر آ رہے ہیں، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ ابھی کہہ کر آ رہے ہیں، تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ جبریل آ گئے، اے رسول اللہ کا حکم ہے نعت علی مظہر العجائب، اللہ کا حکم ہے نعت علی مظہر العجائب۔ رسول نے پڑھا نعت علی مظہر العجائب۔
علی کو چاہیے تھا آ جاتے مدد کرنے، نہیں اللہ نے کہا، توجہ متفقہ ہے یہ بات کہ اللہ نے کہا، پھر کہا اللہ نے اے رسول کہو ناد علی مظہر العجائب، پھر دوسری مرتبہ رسول نے کہا ناد علی مظہر العجائب، پھر بھی علی نہ آئے۔ اللہ تو ناد علی کہلوا رہا ہے، علی کو بھیجا نہیں، دوسری مرتبہ بھیج دیتا، نہیں بھیجا، پھر کہا اے رسول کہو ناد علی، تیسری مرتبہ پھر ناد علی کہلوائی رسول سے، 3 مرتبہ کہلوائی تو علی آئے۔ جملے پر توجہ کیجئے گا، 3 مرتبہ ناد علی کہلوائی تو پھر آئے۔ یہ پہلی مرتبہ رسول نے جو ناد علی کہی تو علی کیوں نہ آئے، دوسری مرتبہ میں کیوں نہ آئے، یہ تیسری مرتبہ میں کیوں آئے؟ بہت توجہ چاہ رہا ہوں، یہ تیسری مرتبہ میں علی کیوں آئے؟ تمام فقہوں کا ایک متفقہ مسئلہ ہے، تمام فقہوں کا متفقہ مسئلہ ہے کہ رسول جو کام ایک مرتبہ کریں، رسول جو کام ایک مرتبہ کریں وہ سنت رسول ہے، اور رسول جو کام 3 مرتبہ کریں یا اس سے زائد کریں وہ سنت مؤکدہ ہے۔ تو اللہ کو تو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ یا علی مدد کہنا صرف سنت رہ جائے، اللہ نے 3 مرتبہ رسول سے ناد علی پڑھوا کر اس سنت کو سنت مؤکدہ بنا دیا۔ ناد علی مظہر العجائب، علی علیہ السلام صلوات۔ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان محترم، توجہ دیکھیے، ہم یا علی مدد کہنے کی 1400 سال سے صفائی پیش کر رہے ہیں، توجہ چاہ رہا ہوں، 1400 سال سے صفائی پیش کر رہے ہیں، اس لیے میں بس اب مزید صفائی پیش نہیں کروں گا، اس لیے کہ صفائی پیش کی جاتی ہے جرم کی۔ توجہ کیجئے گا عزیزان محترم، دیکھیے صفائی پیش کی جاتی ہے جرم کی۔ ذرا سی بات اپنے بچوں کے لیے اور نوجوان دوستوں کے لیے عرض کر دوں اور پھر قافلہ سخن کو ان منزلوں سے آگے بڑھاؤں، بہت توجہ۔ دیکھیے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو۔ اب سنت نماز بھی پڑھنی ہے، فرض نماز بھی پڑھنی ہے۔ اللہ نے کہا آتوا الزکاۃ، معروف آیات ہے نا یہ، اللہ نے کہا زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ دے رہا ہے ایک شخص۔ اللہ نے کہا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے قبل کی امتوں پر فرض کیا گیا تھا، روزے تم پر فرض ہیں، روزے رکھو۔ توجہ ہے نا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، حج کرو اگر استطاعت ہے۔ یہ فرائض اللہ نے بتائے، سنتیں اللہ نے بتائیں کہ سنت کام بھی کرو، فرض بھی کرو۔ اب ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، فرض پڑھ رہا تھا یا سنت پڑھ رہا تھا، ایک شخص روزہ رکھے ہوئے تھا، میں گیا، میں نے جا کر اس سے کہا بھئی نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ توجہ کیجئے گا جملے پر، میں نے اس سے جا کر کہا یہ نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا فرض نماز پڑھ رہا ہوں۔ میں نے کہا یہ سنت کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو وہ کہے گا کہ یہ عجیب آدمی ہے جو مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ نماز کیوں پڑھ رہے ہو۔ ہوئی نا عجیب بات، ایک شخص نماز نہیں پڑھ رہا، نہیں پڑھتا نماز، میں نے اس سے کہا بھئی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو لوگ کہیں گے یہ اس نے معقول بات کی، میرے بارے میں کہیں گے یہ اس نے معقول بات کی کہ جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ توجہ ہے نا عزیزوں، جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے، جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے اس سے یہ پوچھ رہا ہے کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھ رہے۔ ایک شخص نے روزہ رکھا ہوا ہے، اب میں پہنچ گیا، میں نے کہا بھئی روزہ کیوں رکھتے ہو، روزہ کیوں رکھا تم نے؟ توجہ عزیزان محترم، روزہ تم نے کیوں رکھا؟ تو جب میں اس سے یہ کہوں گا تو لوگ کہیں گے عجیب آدمی ہے یہ، وہ روزہ رکھ رہا ہے، مسلمان ہے، یہ پوچھتا ہے روزہ کیوں نہیں رکھا۔ جب تک بھی تمہید واضح نہیں کروں گا، ایک جملہ کہنا ہے مجھے اپنے نوجوان دوستوں کی سماعتوں کے لیے، توجہ کیجیے گا۔ ہاں ایک شخص روزہ نہیں رکھتا، روزہ نہیں رکھتا، تو اب میں اس سے پوچھنے میں حق بجانب ہوں کہ بھائی تم روزہ کیوں نہیں رکھ رہے ہو۔ ایک شخص استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا،
تو میں اس سے پوچھنے میں حق بجانب ہوں کہ بھئی تم حج کیوں نہیں کر رہے ہو؟ تم پر حج فرض ہے، استطاعت ہے تمہاری، حج کیوں نہیں کر رہے؟ اب حاجی صاحبان آ رہے ہیں آج کل، میں ان سے جا کر پوچھنے لگوں آپ حج کرنے کیوں گئے تھے؟ توجہ ہے نا عزیزان محترم، کتنی نورمل بات ہوگی. حج فرض ہے، بات واضح ہو گئی. میں سمجھتا ہوں بات واضح ہو گئی. صرف 2 جملے کہنے کی ضرورت ہے نوجوان دوستوں کے لیے کہ جتنے فرائض ہیں اللہ کی طرف سے مقرر کردہ اور جتنی سنتیں ہیں اللہ کی طرف سے مقرر کردہ، اگر کوئی مسلمان ان فرائض اور ان سنتوں پر عمل کرے، توجہ، اگر کوئی مسلمان ان فرائض اور ان سنتوں پر عمل کرے تو کسی کو یہ پوچھنے کا حق نہیں کہ تم نماز کیوں پڑھ رہے ہو، تم فرائض پر کیوں عمل کر رہے ہو، تم سنتوں پر کیوں عمل کر رہے ہو. لیکن اگر کوئی عمل نہ کرے فرائض پر اور سنتوں پر تو پھر پوچھنے کا حق ہے کہ بھئی تم کیوں نہیں نماز پڑھتے، تم کیوں نہیں روزہ رکھتے. تو عزیزان محترم، یا علی مدد کہنا سنت مؤکدہ ہے. کسی کو یہ حق نہیں کہ ہم سے وہ پوچھے کہ تم یا علی مدد کیوں کہتے ہو. ہاں، جو یا علی مدد نہیں کہتا ہمیں حق پہنچتا ہے کہ ہم اس سے پوچھیں کہ تم کیوں نہیں کہتے. جو یا علی مدد کہتا ہے سنت مؤکدہ ہے یا علی مدد کہنا. توجہ چاہ رہا ہوں، جو نہیں کہتا اس سے پوچھا جائے کہ بھئی کیوں نہیں کہتے یہ سنت مؤکدہ، کیوں نہیں عمل کرتے اس پر. پوچھنے کا حق اسے ہے. توجہ عزیزان محترم، اسی طرح سے بات کو آگے بڑھاؤں. سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ قرآن مجید کا. فَأَقِيمِ الصَّلَاةَ، توجہ، فَأَقِيمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَالْقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرَ مَشْهُودًا. توجہ فرمائیے گا، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ نماز قائم کرو زوال کے بعد. سورہ بنی اسرائیل، نماز قائم کرو زوال کے بعد، اور نماز قائم کرو فجر کے وقت، اور نماز قائم کرو رات کو. نماز کے لیے سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا. یہ یا علی مدد کی گفتگو تھی، یہاں نماز کی گفتگو. توجہ، سورہ نساء میں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے. یہ 4 آیتیں ہیں پورے قرآن میں جن میں نماز کے اوقات بتائے گئے ہیں. توجہ کیجیے گا، اس کے علاوہ 5ویں آیت قرآن میں نہیں ہے جس میں نماز کے اوقات بتائے گئے. بہت توجہ چاہ رہا ہوں. سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ، ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل والقرآن الفجر ان الصلاۃ کان ان قرآن الفجر کان مشہودا. کہ دیکھو زوال کے بعد نماز پڑھو، فجر کے وقت نماز پڑھو، رات کو نماز پڑھو. ایک موقع، ایک آیت، کل 4 آیتیں ہیں قرآن میں. دوسری آیت اللہ نے اوقات بتائے نماز کے. سورہ ہود 11واں سورہ، اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہب السیئات ذالک ذکر للذاکرین. نماز قائم کرو دن کے آغاز پر. توجہ جملوں پر، نماز قائم کرو دن کے آغاز پر، اور نماز قائم کرو دن کے اختتام پر، اور نماز قائم کرو زوال کے بعد. 2 آیتیں. تیسری آیت سورہ فتح 48واں سورہ، تسبح بکرۃ واصیلا، مغرب کی نماز شام کے وقت پڑھو. سورہ احزاب 4 آیت 33واں سورہ، سبحوا بکرۃ واصیلا، مغرب کی نماز شام کے وقت پڑھو. بہت توجہ چاہ رہا ہوں. پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما، اس لیے میں نے جرأت کی یہ بحث چھیڑنے کی. توجہ، پورے قرآن میں یہ 4 آیتیں ہیں جن میں اللہ نے
نماز کے اوقات بتائے. نماز کے اوقات اللہ نے بتائے. پہلا وقت بتایا فجر کے وقت نماز پڑھو. دوسرا وقت بتایا زوال کے بعد نماز پڑھو. تیسرا وقت بتایا دن کے اختتام پہ نماز پڑھو. پورے قرآن کو پڑھ لیجئے. اپنے مطالعے کی بنیاد پر عرض کر رہا ہوں, اگر غلط ہو تو مجھے بعد میں بتا دیجئے گا. پورے قرآن کو پڑھ لیجئے. پورے قرآن میں صرف اللہ نے ان 4 آیتوں میں نماز کے اوقات بتائے, اور نماز کے اوقات بتاتے ہوئے یا تو فجر کا وقت بتایا, یا زوال کے بعد کا وقت بتایا, یا شام کا وقت بتایا, دن کا اختتام کا وقت بتایا. صرف 3 وقت اللہ نے بتائے. توجہ عزیزان محترم, صرف 3 وقت اللہ نے بتائے نماز کے. نمازیں کتنی فرض ہیں عزیزوں؟ نمازیں 5 فرض ہیں ہر فقہ میں. شیعوں کے ہاں بھی نماز, فقہ جعفریہ میں بھی 5 نمازیں فرض ہیں. توجہ, شیعہ میں فقہ جعفریہ میں بھی 5 نمازیں فرض. جب 5 نمازیں فرض تو اے اللہ 5 وقت بتا. نہیں, وقت بتائے اللہ نے 3. وقت بتائے اللہ نے 3, تو 5 نمازیں, وقت بتائے 3. یعنی قرآن کا حکم یہ ہے کہ 5 نمازوں کو ملا کر پڑھو. تو اب ہم سے کیوں پوچھتے ہو کہ نمازیں ملا کر کیوں پڑھتے ہو؟ بھئی قرآن میں ہے ملا کے پڑھو. بھئی ہم سے نہ پوچھو کہ ملا کے کیوں پڑھتے ہو, تم بتاؤ کہ الگ الگ کر کے کیوں پڑھتے ہو. مسئلہ جو ہے نا وہ حل کر دیا آپ کو. آپ کا بہت بہت شکریہ, کیونکہ اکثر ہم پر اعتراض ہوتا ہے. جب شیخ صاحب کی طرف سے اتنی حوصلہ افزائی ہوئی, توجہ کیجیے گا, اور آپ حضرات نے اتنی حوصلہ افزائی فرمائی, تو ایک بات, 1 یا 2 باتیں اور عرض کرتے ہوئے قافلہ سخن کو آگے بڑھانا چاہوں گا. جب بات آ گئی ہے تو عرض کرتا چلوں. توجہ عزیزان محترم, قرآن مجید کا سورہ روم 30واں سورہ, 30ویں سورے کی بہت توجہ چاہ رہا ہوں. پڑھے لکھے حضرات تشریف فرمائیں. 30واں سورہ, 30ویں سورے کی 30ویں آیت. فاقم, آیتیں پڑھوں گا, ان کا صرف ترجمہ, آیتیں پڑھ کر ان کا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں. فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم. اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے فطرت انسان کے مطابق جھکاؤ. توجہ, ذالک الدین القیم, فطرت کے مطابق جھکاؤ. اللہ کے سامنے چہرے کو فطرت کے مطابق جھکاؤ. توجہ, اگر بات واضح نہیں ہوئی, سورہ نساء قرآن مجید کا 4تھا سورہ, اللہ نے سورہ نساء قرآن مجید کا 4تھا سورہ, اس میں نماز خوف کے احکام بیان فرمائے. نماز خوف کے احکام سب تسلیم کرتے ہیں کہ نماز خوف کے احکام بتائے اللہ نے. اس کے صرف ایک لفظ پر بحث کرنا چاہوں گا, صرف ترجمہ کرتے ہوئے. توجہ, سورہ نساء نماز خوف کے احکام, کہ نماز خوف اے رسول تم کس طرح پڑھو. وَإِذَا كُنْتَ, سورہ نساء 4تھا سورہ, وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ الصَّلَاةَ لَهُمْ, اے رسول جب تم ان میں ہو, حالت جنگ میں, حالت جنگ میں ہو, اور نماز خوف تمہیں پڑھنی ہو, فَأَقَمْتَ الصَّلَاةَ لَهُمْ, تمہیں ان کے لیے نماز پڑھانی ہو, نماز پڑھنی ہو. فَلْتَقُمْ, دیکھیے نماز خوف پڑھنے کا طریقہ, بات واضح ہو جائے گی. فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ عَنْكَ, فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ عَنْكَ, اے رسول اگر تم نماز خوف پڑھاؤ, اور توجہ کیجئے گا ترجمے پر, فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ, اے رسول اگر تم نماز خوف پڑھاؤ تو دیکھو نماز خوف اس طرح پڑھانا جب جنگ ہو رہی ہو. سورہ نساء نماز خوف اس طرح پڑھانا. میں رک رہا ہوں بار بار ان جملوں پر تاکہ آپ کی توجہ مبذول رہے.
اے رسول نماز خوف پڑھانا جنگ کے دوران اس طرح سے کہ ایک جماعت ایک گروہ تمہارے ساتھ نماز خوف پڑھے اور جو گروہ تمہارے ساتھ نماز خوف پڑھے فَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، توجہ جملے پر، جو گروہ تمہارے ساتھ نماز خوف پڑھے وہ اپنے اسلحے کو اور اپنے سامان کو نماز پڑھنے کے دوران نماز پڑھتے ہوئے اپنے اسلحے کو اور اپنے سامان کو مضبوطی سے پکڑے رہے۔ وہ اپنے سامان کو، توجہ جملوں پر، وہ اپنے سامان کو نماز خوف پڑھتے ہوئے وہ اپنے سامان کو اپنے ہاتھوں سے پکڑے رہے۔ ارے ہاتھ کھلے ہوں گے تو سامان پکڑے گا۔ توجہ عزیزان محترم، توجہ، ایک بات اور عرض کر دوں، توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ عزیزان محترم۔ سورہ فتح اور سورہ احزاب آیات میں نے بھی پڑھی، تسبحوا بکرۃ واصیلا، مغرب کا وقت شام کا وقت ہے، مغرب کا وقت شام کا وقت ہے، مغرب کی نماز ادا کرو شام کے وقت، توجہ، مغرب کی نماز ادا کرو شام کے وقت۔ جب مغرب کے لیے وقت معین شام کا کہ مغرب کی نماز شام کے وقت ہوگی، تو اب دیکھیے سورہ بقرہ، ثم اتموا الصیام الی اللیل، روزے کو افطار کرو رات کے وقت، روزے کو افطار کرو رات کے وقت، مغرب کی نماز پڑھو شام کے وقت، یعنی مغرب کی نماز پڑھو شام کے وقت۔ جب شام کے وقت نماز پڑھ لو تو روزے کو افطار کرو، اس لیے کہ رات بعد میں ہے، مغرب پہلے ہے۔ رات بعد میں آتی ہے، مغرب پہلے آتا ہے۔ تو عزیزان محترم، ہم یا علی مدد کہیں، ہم یا علی مدد کہیں، ہم کسی خاک کے شفا پہ جھکیں، ہم نجف کے دروازے پہ جھکیں، ہمارے پاس مٹی ہے، مرقد ہے، خاک ہے تو جھکتے ہیں۔ ابلیس نے کہا، جب اللہ نے پوچھا استکبرت ام کنت من العالین، اے ابلیس تو نے غرور و تکبر کیا یا تو عالین میں سے اپنے آپ کو سمجھتا ہے، توجہ، یا عالین میں سے اپنے آپ کو سمجھتا ہے؟ تو ابلیس نے جملہ کہا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، آدم کو مٹی سے بنایا ہے، میں مٹی کے سامنے نہیں جھکوں گا۔ مٹی کے سامنے نہیں جھکوں گا، اور نہیں جھکا، مٹی کے سامنے نہیں جھکا، بات تو واضح ہو گئی، مٹی کے سامنے نہیں جھکا۔ توجہ عزیزان محترم، ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے سرکار ناصر الملت کا، جو میں نے پڑھا کہیں، بہت عجیب جملہ ہے، اس لیے آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کر دوں کہ ابلیس نہیں جھکا مٹی کے آگے، کہنے لگا تراب کے آگے نہیں جھکوں گا، کہنے لگا تراب کے آگے نہیں جھکوں گا، تو ابلیسیت سمجھ میں آئی، تراب کے آگے نہیں جھکوں گا۔ توجہ کیجئے گا، ایک جملہ سرکار ناصر الملت کا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا، ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے چھوٹا سا ایک واقعہ بیان کیا، اس کے بعد ایک جملہ کہا، وہ جملہ آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے لکھا کہ ابلیس رسول کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا معافی دلوا دیجئے، توجہ جملوں کا، معافی دلوا دیجئے۔ رسول نے کہا تیری معافی نہیں ہو سکتی، کہنے لگا یا رسول اللہ عذاب میں ذرا کمی کروا دیجئے، عذاب میں کمی کروا دیجئے۔ رسول نے کہا ہاں یہ ہو سکتی ہے، لیکن ایک شرط ہے، ایک صورت ہے۔ کہا کیا؟ کہا یہ کہ جاؤ، توجہ جملوں پر، اے ابلیس جا اور جا کر آدم کی قبر کے پائیں تھی سجدہ کر،
آدم کے قبر کے پاؤں کی طرف جا کر سجدہ کر. توجہ جملوں پر. کہنے لگا ابلیس مجھے آدم کی قبر نہیں معلوم, مجھے آدم کی قبر نہیں معلوم. تو رسول نے ارشاد فرمایا کہ اگر قبر نہیں معلوم تو آدم کی قبر کا نشان بنا لے اور سجدہ کر لے. آدم کی قبر کا نشان بنا لے اور سجدہ کر لے. اس نے یہ سنا تو آیا رسول کے پاس سے واپس, شاید عمل کر لیتا, لیکن باہر آیا تو ایک صاحب مل گئے. باہر آیا تو ایک صاحب مل گئے اور کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ معافی نہیں مل سکتی, عذاب میں کمی ہو سکتی ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ میں آدم کے نشان قبر بنا کر اسے سجدہ کر لوں. کہنے لگے وہ صاحب واہ سبحان اللہ, آدم کو تو سجدہ کیا نہیں, اب ان کا نشان قبر کو بنا کے سجدہ کرے گا, سبحان اللہ, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے لگا ہاں یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے, جب آدم کو سجدہ نہیں کیا تو اب قبر کو یا اس کے نشان کو کیا سجدہ کروں؟ جہاں ناس وہاں ستیہ ناس, میں کیسے سجدہ کروں, میں کیسے سجدہ کروں؟ عزیزان محترم, اب سرکار ناصر الملت نے ایک جملہ کہا, وہ جملہ آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کر دوں. سرکار ناصر الملت نے اس مقام پر جملہ کہا, کہتے ہیں کہ ابلیس ساری کائنات کو بہکاتا ہے, لیکن عرب میں ایسے لوگ تھے جنہوں نے ابلیس کو بہکا دیا. حدیث قدسی میں, عزیزان محترم توجہ, حدیث قدسی میں جملے موجود ہیں, اذا احببت رجلا كنت يده الذي يبطش بها وبصره الذي يبصر بها وسمعه الذي يسمع بها. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب میں کسی رجل سے محبت کرتا ہوں كنت يده الذي, تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں, وَكُنْتُ بَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهَا, اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, وَكُنْتُ سَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهَا, اور میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. اور حدیث قدسی آگے بڑھی, ارشاد ہوا اللہ کا, عبدی اطیعنی اجعلک مثلی ان کنت حیا لا اموت اجعلک حیا لا تموت ان کنت مهما اشاء اکن فاجعلک مهما تشاء تکن. کہ اے میرے عبد مجھ سے محبت کر لے, میری اطاعت کر لے, اگر تو نے مجھ سے محبت کی تو میں تجھے اپنا مثل بنا دوں گا, میں تجھے اپنا جیسا بنا دوں گا. ان کنت حیا لا اموت اجعلک حیا لا تموت ان کنت غنیا لا افتقر اجعلک غنیا لا تفتقر ان کنت مهما اشاء اکن فاجعلک مهما تشاء تکن. اے میرے عبد مجھ سے محبت کر لے, اگر تو محبت کرے گا تو میں تجھے اس طرح اپنا جیسا بناؤں گا کہ اگر میں ایسا زندہ ہوں جسے کبھی موت نہیں آتی تو تجھے بھی ایسی زندگی عطا کروں گا. جس کے بعد ان کنت غنی اللہ افتقر, اگر میں بے نیاز ہوں, مجھے کسی کی احتیاج نہیں ہے, تو تجھے بھی کائنات سے بے نیاز بنا دوں گا. اگر میں کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہوں اور کن کہتا ہوں اور وہ کام ہو جاتا ہے, تو اے میرے عبد تو میری اطاعت کر, کن میں کہوں گا, کام تجھ سے ہوگا. میں اگر زندہ ہوں تو تجھے ایسی زندگی دوں گا کہ جس کے بعد موت ممکن نہ ہوگی. لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات, انہیں مردہ نہ کہنا جو سبیل رب میں مر جائیں, انہیں مردہ نہ کہنا جو سبیل رب میں مر جائیں. عزیزوں, وہ شہدائے کربلا ہوں یا اسیران کربلا, وہ شہدائے کربلا ہوں یا اسیران کربلا, عزاداروں, زہرا کو پرسہ دینے والوں, شہر میں شام کے شہر میں شام کے وقت
یہ لٹا ہوا قافلہ پہنچا شام کے بازار میں، لٹا ہوا قافلہ شام کے وقت پہنچا، اہل بیت نبوت کا لٹا ہوا قافلہ شام کے وقت پہنچا بازار شام میں۔ دربار کتنی دور ہے بازار شام سے، لیکن عزادارو صبح دربار یزید میں یہ اہل بیت کا داخلہ، یہ اہل بیت کا قافلہ داخل ہوا، صبح داخل ہوا۔ 36 بیویاں ایک رسی سے بندھی ہوئی، 36 بیویاں ایک رسی سے بندھی ہوئی، ان کے بازو ایک رسی سے بندھے ہوئے، اور جس رسی سے ان کے بازو بندھے ہوئے 4 سالہ سکینہ کا گلا اسی رسی سے بندھا ہوا۔ آج عزادارو 7 محرم ہے، سکینہ پیاسی ہے، علی اصغر پیاسا ہے، آج 7 محرم ہے، اہل بیت نبوت کے بچوں پر پانی بند ہو گیا، پانی بند ہو گیا، الاتش 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 کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ عزادارو جہاں آج حسین کے پیاسے بچوں کی پیاس کو ہم یاد کرتے ہیں، وہاں ہم آج اس کربلا کے نازک شہزادے کو یاد کرتے ہیں جس کا نام قاسم ابن حسن ہے، اس نازک شہزادے کو یاد کرتے ہیں جس کا نام قاسم ابن حسن ہے، جس کے لیے ہمارے امام زمانہ فرماتے ہیں، ہمارے امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام اس کربلا کے نازک شہزادے پر، امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام اس کربلا کے نازک شہزادے پر کہ جس کی دائیں جانب کی پسلیاں بائیں جانب چلی گئی اور بائیں جانب کی پسلیاں دائیں جانب چلی گئی۔ عزادارو حسن، امام حسن کا یہ بیٹا، امام حسن دنیا سے جا رہے ہیں، ام فروا یہ تعویذ لو، اس تعویذ کی بھی حفاظت کرنا اور میرے بیٹے قاسم کی بھی حفاظت کرنا، اور جب یہ بڑا ہو تو اسے بتا دینا، اسے بتا دینا کہ اگر کوئی مشکل ترین وقت آئے تو قاسم یہ تعویذ کھول لینا۔ عزیزو حسن شہید ہوئے، امام حسن کے جنازے پہ تیر برسے، امام حسن کے جنازے پہ تیر برسے۔ ام فروا نے دیکھا ہوگا کہ وارث کے جنازے پہ تیر برس رہے ہیں تو کیا حال ہوا ہوگا۔ عزیزو میرا خیال ہے ماں کو بیٹوں پر بڑا ناز ہوتا ہے، چھوٹا سا قاسم تھا نا، چھوٹا سا قاسم تھا تو جناب ام فروا نے کہا ہوگا بیٹا تو نے دیکھ لیا کہ تیرے بابا کے جنازے پہ تیر برس رہے ہیں۔ عزیزو امام حسن کا جنازہ آیا، چند جملے جناب قاسم کے بارے میں عرض کرنے ہیں۔ امام حسن کا جنازہ آیا، یہ واحد جنازہ ہے جو 2 مرتبہ آیا، گھر سے 2 مرتبہ جنازہ نکلا۔ عزادارو ہر جنازہ گھر سے 1 مرتبہ نکلتا ہے، لیکن یہ حسن کا جنازہ گھر سے 2 مرتبہ نکلا۔ ایک دفعہ گیا تیر برسے، جب واپس آیا تو ایک مرتبہ زینب نے نظر ڈالی، ام کلثوم نے نظر ڈالی تو زینب چیخیں مار مار کر رونے لگی اور کہا ارے بھیا حسین ہم نے تو سفید کفن پہنایا تھا، بھیا حسین ہم نے تو سفید کفن پہنایا تھا، یہ کفن لال کیسے ہو گیا، یہ کفن لال کیسے ہو گیا۔ عزادارو اس حسن کا بیٹا ہے قاسم، کربلا میں قاسم، شب عاشور آئی، قاسم حسین کے پاس آئے، حسین مصلی پر بیٹھے ہوئے، جب نماز سے فارغ ہوئے بیٹا قاسم کیسے آئے، کہا چچا جان ماں نے بھیجا ہے، ماں نے بھیجا ہے، اور ماں نے یہ کہلوایا ہے کہ میں سید زادی نہیں ہوں، چچا جان ماں نے کہلوایا ہے کہ میں سید زادی نہیں ہوں، میں بطول اور زینب کی نوکرانی ہوں، میں بطول اور زینب کی خادمہ ہوں، میں سید زادی نہیں ہوں۔ ماں نے کہلوایا ہے، ماں نے کہلوایا ہے کہ
ذرا اپنے چچا سے پوچھ لو قاسم تمہارا نام شہداء کی فہرست میں ہے یا نہیں؟ چچا جان ذرا مجھے بتا دیجئے میرا نام شہداء کی فہرست میں ہے یا نہیں؟ عزیزو جملے آپ سنتے رہتے ہیں یہ مصائب عزیزو ایک مرتبہ حسین نے کہا جملہ کہا حسین نے بیٹا قاسم تیرا تو ذکر ہی کیا بیٹا قاسم تیرا تو ذکر ہی کیا بیٹا قاسم مجھے 6 ماہ کا تیرا بھائی علی اصغر ہے اس کا بھی نام شہداء کی فہرست میں ہے ہاشمی خون تھا جلال آ گیا ایک مرتبہ قاسم نے انگڑائی لی اور انگڑائی لے کر کہا چچا جان میرا چھوٹا بھائی تو ابھی گھٹنیوں بھی نہیں چلا میرا چھوٹا بھائی اصغر تو ابھی گھٹنیوں بھی نہیں چلا چچا جان کیا ظالم خیموں میں گھس آئیں گے؟ کہا بیٹا قاسم تمہاری زندگی میں کسی کی یہ جرت ہے کہ خیموں میں گھس آئے؟ بیٹا قاسم کسی کی یہ جرت ہے کہ خیموں میں گھس آئے؟ بیٹا قاسم میں اصغر کو لے جاؤں گا عزادارو یہ سن کر قاسم واپس آئے ماں نے پوچھا بیٹے تمہارے چچا نے کیا کہا؟ کہا مادر گرامی چچا نے کچھ تسلی بخش جواب نہیں دیا جس سے میں مطمئن ہو جاتا کہ میں بھی شہادت کے مرتبے پر فائز ہوں گا چچا نے یہ کہا ہے کہ میرے چھوٹے بھائی علی اصغر کا نام بھی ہے علی اصغر کا نام بھی ہے عزادارو روز عاشور آئی اصحاب جانے لگے انصار جانے لگے اولاد عقیل شہید ہوئی عزادارو اب ام فروا کی تشویش بڑھتی جا رہی ہے کہ میرا بیٹا قاسم یہاں کھڑا ہوا ہے چچا سے اجازت نہیں لیتا گئے قاسم اجازت لے دے جناب فضہ نے بتایا کہ ام فروا شہزادی بار بار اجازت قاسم لینے جاتے ہیں لیکن اجازت نہیں ملتی حسین اجازت نہیں دیتے ہیں بس یہ سنا ایک مرتبہ ام فروا نے چادر اوڑھ کر زینب کے خیمے میں آئی شہزادی میں سید زادی نہیں ہوں شہزادی میں سید زادی نہیں ہوں ذرا میرے ساتھ چلو اور اپنے بھائی سے سفارش کر دو کہ میرے بیٹے کو اجازت دے دیں میرے بیٹے کو اجازت دے دیں زینب نے چادر اوڑھی اور ایک مرتبہ ام فروا نے چادر اوڑھی جیسے ہی باہر آنے لگی حسین کی نظر پڑی عباس سے کہا عباس تمہاری زندگی میں کوئی بی بی خیمے سے باہر آئے جاؤ عباس تمہاری زندگی میں کوئی بی بی خیمے سے باہر آئے ایک مرتبہ عباس گئے ام فروا کو خیمے کے اندر کیا اور آ کر کہا مولا بھابھی جان آ رہی تھی کہا میں خود جاتا ہوں اور پوچھتا ہوں عزادارو یہ ام فروا ایسی بیوی ہے کہ ساری زندگی حسین کے سامنے لائی تھی اتنی شرم والی خاتون تھی کہ ساری زندگی حسین کے سامنے لائی تھی اب حسین گئے بھابھی جان فرمائیے کیا ہے ایک جملہ کہا ام فرما نے ایک جملہ کہا مولا بیوہ کا ہدیہ قبول کر لو مولا بیوہ کا ہدیہ قبول کر لو بھابھی جان میں اپنے نازک ترین بھتیجے قاسم کو کیسے اجازت دے سکتا ہوں قاسم بھی کھڑے ہوئے اجازت نہیں ملی قاسم کو کچھ خیال آ گیا ایک مرتبہ خیمے سے نکل کر گئے تیزی سے گئے جا کر تعویذ کھولا تعویذ میں لکھا ہوا تھا من حسن کی طرف سے قاسم کے نام بیٹا قاسم جب تمہارا چچا کربلا میں نرغہ اعلیٰ میں گر جائے تو اپنی جان کو عزیز نہ رکھنا اور اپنے چچا پر قربان کر دینا بس یہ تعویذ جناب قاسم نے خوشی ہاتھ میں لیا ابھی جناب امام حسین جناب ام فروا اور جناب زینب کے پاس کھڑے ہوئے تھے کہ قاسم تعویذ لے کر آئے چچا جان یہ دیکھیے چچا جان بابا کی تحریر دیکھیے عزادارو ایک مرتبہ حسین نے تعویذ ہاتھ میں لیا بھائی نے بھائی کی تحریر کو پہچانا ایک مرتبہ آنکھوں سے لگایا اور حسرت بھری نگاہ قاسم پر ڈالی سینے سے قاسم کو لگایا اور قاسم کو سینے سے لگا کر تاریخ کربلا گواہ ہے کہ حسین بھتیجے سے لپٹ کر اتنا روئے
اتنا روئے کہ غش آ گیا. اجرکم اللہ. حسین اور قاسم اتنا روئے کہ غش آ گیا. عزادارو کربلا میں پانی تو تھا نہیں جو پانی ڈالا جاتا. بیویاں آئی آنسو بہائے. حسن غش سے بیدار ہوئے, قاسم غش سے بیدار ہوئے. اب قاسم کو حسین نے تیار کیا. حسن کا امامہ پہنایا, حسن کا کرتا پہنایا. جب کرتا پہنا چکے تو کرتے کو درمیان سے چاک کر دیا. قاسم نے پوچھا چچا جان آپ نے کرتے کو چاک کیوں کیا؟ کہا بیٹا یہ یتیم ہونے کی علامت ہے. بیٹے یہ یتیم ہونے کی علامت ہے. بیٹے یہ یتیم ہونے کی علامت ہے. عزادارو یہ واحد شہید ہے کربلا کا قاسم جس کے سر پر نہ خود ہے نہ سینے پہ زرہ ہے. ارے باریک کرتے میں لڑنے گیا اور دشمن کا راوی کہتا ہے کہ جب قاسم خیمے سے لڑنے کے لیے باہر آئے تو ایسا معلوم ہوا کہ اہل بیت کے خیام سے 14ویں کا چاند طلوع ہوا اور یزیدی فوج میں جا کے غروب ہو گیا. یزیدی فوج میں جا کر یہ چاند غروب ہو گیا. دشمن جسے چاند کہے وہ ماں کی نظر میں کیا ہوگا؟ عزادارو آخری جملے. قاسم میدان کربلا میں لڑنے پہنچے. ارزق شامی کو واصل جہنم کیا, ارزق شامی کے 4 بیٹوں کو واصل جہنم کیا اور بہت سے افراد نابکار کو واصل جہنم کیا. قاسم لڑتے رہے لیکن ایک ملعون نے, قاسم اپنے جوتے کا تسمہ باندھ رہے تھے کہ ایک ملعون نے پیچھے سے آ کر وار کر دیا, پیچھے سے وار کیا. اب قاسم گھوڑے پہ نہ سنبھل سکے. عزادارو حسین کو جلال ہی اس لیے آیا تھا کہ کسی نے قاسم کے پیچھے سے آ کر وار کیا تھا. اب قاسم گھوڑے پہ نہ سنبھل سکے اور قاسم نے آواز بلند کی. کربلا کے جتنے شہید ہیں سب نے کہا سوائے اکبر کے, سب نے کہا مولا ادرکنی, مولا میری مدد کو آئیے, مولا میری مدد کو آئیے, یمن رسول اللہ میری مدد کو آئیے, ماموں میری مدد کو آئیے, چچا میری مدد کو آئیے. اکبر نے کہا تھا بابا میرا اکبر آخری سلام, لیکن قاسم نے نہ سلام کیا, قاسم نے نہ السلام علیکہ یا ابا کہا, السلام علیکہ یا اماں کہا, نہ قاسم نے مدد کے لیے بلایا. عزادارو تصور کرو قاسم اتنا چھوٹا اور اتنا کم سن تھا کہ جب گھوڑے سے گرنے لگا تو آواز دی چچا جان میں گھوڑے سے گر گیا ہوں, چچا جان میں گھوڑے سے گر گیا ہوں. اتنا چھوٹا. اجرکم اللہ. چند جملے عزادارو. چچا جان میں گھوڑے سے گر گیا ہوں. حسین کو جلا لایا. حسین نے عباس کی طرف نظر ڈالی, عباس نے حسین کی طرف نظر ڈالی. حسین چاہتے تھے کہ یہ قاسم کا قاتل جس نے عقب سے وار کیا ہے, قاسم کا قاتل بچ کر نہ جانے پائے. حسین بڑھے قاتل قاسم کی طرف. عزادارو میں کس زبان سے عرض کروں, ظالموں نے حسین اور عباس کو آتے ہوئے دیکھا تو ظالم بھاگے. جب گھوڑے بھاگے قاسم کا نازک جسم بڑا ہوا تھا. ارے گھوڑے قاسم کے جسم پہ سے گزر گئے, گھوڑے قاسم کے جسم پہ سے گزر گئے. اجرکم اللہ. 1300 گھوڑے روایت کے مطابق قاسم کے جسم پہ سے گزر گئے اور قاسم پکارتا رہا چچا جان گھوڑے مجھے روند رہے ہیں, چچا جان گھوڑے مجھے روند رہے ہیں. عزادارو کربلا میں 2 لاشیں پامال ہوئے, لیکن حسین کے پامال ہونے میں اور قاسم کے پامال ہونے میں بڑا فرق ہے. عزادارو حسین کا ساتھ پامالی میں قاسم نے دیا, لیکن حسین کے پامال ہونے میں اور قاسم کے پامال ہونے میں بڑا فرق ہے. حسین کا لاشا شہادت کے بعد پامال ہوا, لیکن قاسم کا جسم زندگی میں پامال ہو گیا. قاسم کا جسم
حسین آئے، حسین آئے، قاسم کی جہاں سے آوازیں آ رہی تھی، حسین آئے، اے نا قاسم، بیٹا قاسم کہاں ہو؟ قاسم کا لاشا حسین کو نظر نہیں آ رہا، قاسم کا لاشا حسین کو نظر نہیں آ رہا، بیٹا قاسم کہاں ہو؟ بیٹا قاسم کہاں ہو؟ ارے لاش ہو تو نظر آئے، لاش ہو تو نظر آئے، وہاں تو لاش کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے، وہاں تو گھوڑوں کی ٹانگوں سے پامال ہو چکے تھے، لاش کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے، مقتل میں ہے، مقتل میں جملہ ہے۔ حسین نے کہا بیٹا قاسم کہاں ہو؟ آواز دو، کوئی جواب نہ ہے، کوئی جواب نہ ہے۔ دوسری مرتبہ حسین نے آواز دی، بیٹا قاسم غریب چچا بلا رہا ہے، غریب چچا بلا رہا ہے، آواز دو، کوئی جواب نہ آیا، کوئی جواب نہ آیا۔ جب تیسری مرتبہ حسین نے جملہ کہا، پہلے دو مرتبہ کوئی جواب نہ آیا، تو تیسری مرتبہ حسین نے جملہ کہا، بیٹا قاسم امام وقت بلا رہا ہے، جواب دو، عزادارو مقتل میں ہے کہ قاسم کے جسم کے ٹکڑے اوپر اڑنے لگے اور آواز آئی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ حسین نے قاسم کے ٹکڑے چنے، ابا کے دامن میں رکھے، ارے کٹری پر ہاتھ رکھا، اے اللہ آج حسین غریب ہو گیا، آج حسین غریب ہو گیا، آج حسین غریب ہو گیا۔ اللہ